आपको बताएं कि मुल्क भर में नमूनिया के कारोबार जारी हैं। इसी तरह दीगर शहरों की तरह जंग में भी बच्चे नमूनिया के मर्ज का शिकार होने लगे। रवा माह नमूनिया और दीगर अमराज में मुब्तला 851 बच्चे डीएचक्यू अस्पताल में दाखिल हुए। रवा माह 21 बच्चे जान की बाजी हार गए, जिनमें से 11 बच्चे नमूनिया का शिकार होकर जाँ बहक हुए। रवा माह 21 बच्चे जान की 11 बच्चे नमूनिया का शिकार होकर जाँ बहक हुए। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, दीगर शहरों की तरह जंग में भी नमूनिया का मर्ज जो है वो तेज़ी से फैलने लगा। जंग में रवा माह के दौरान जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के पिट्स वार्ड है उसमें 851 बच्चे जो है वो मुख्तलिफ अमराज का शिकार होने के बाद दाखिल हुए, जिनमें से जो 21 बच्चे हैं उनकी मुख्तलिफ अमराज में अमवात वाक़या हुई। जबकि नमूनिया की बात करें तो नमूनिया के मर्ज में मुब्तला 11 बच्चे जो है वो जान की बाजी हार गए। डॉक्टर्स के मुताबिक नमूनिया के फैलने की बड़ी वजह जो है वो यही थी कि सर्दी की शिद्दत में इस दफ़ा खासा इजाफा देखने में आया और ख़ास तौर पर वालिदैन की जानिब से बेएहतियाती की गई। वालिदैन जो है वो बच्चों को मोटरसाइकिल और दीगर जो सवारी थी उस पर लेकर ट्रैवल करते और उनको सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए कोई हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा नहीं करते थे। ताहम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल ज़राए के मुताबिक जो 11 बच्चे हैं उनकी अमवात नमूनिया के मर्ज में मुब्तला होने के बाइस हुई है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में नमूनिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए जो है वो स्पेशल वार्ड कायम किया गया है, जहाँ पर उनको ना सिर्फ अद्वियात फराम की जा रही हैं बल्कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर जो है वो उनका बेहतर इलाज मुआवजा और देखभाल के लिए जो है वो अलहदा डॉक्टर से भी जो है वो मुख्तस किए गए हैं। इस टाइम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में जो नमूनिया के शिकार बच्चे हैं वो उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 12 के करीब हॉस्पिटल ज़राई के मुताबिक बताई जा रही है कि वो मौजूद हैं। ताहम उन बच्चों का जो इलाज मुआवजा है वो बेहतर तरीके से जारी है वो अपनी रिकवरी की तरफ जो है वो जारी है। ताहम डॉक्टर का यही कहना है कि बच्चों को और बड़ों को नमूनिया के मर्ज से बचाने के लिए वालिदैन को चाहिए कि वो एक तो सर्दी की शिद्दत से बचाने के लिए हिफाजती तदाबीर पर अमल पैरा हों। डीएचक्यू में नमूनिया के बच्चों के लिए खसूसी वार्ड भी कायम है। वसीम हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल 2 में दांतों का शोबा पानी की सप्लाई न होने से ताहाल गैर फ़ाल। दांतों के मरज में मुब्तला मरीज ख्वार दीगर हॉस्पिटल्स का रुख करने पर मजबूर है। मजीद मरीजों को किन किन मुश्किलात का सामना है, अज़ादार हुसैन से जानेंगे। बताइएगा अज़ादार। की ओपीडी को इफ्तिताह हुए तकरीबन 18 रोज़ गुजर चुके हैं और ऐसे में तमाम शोबा अमराज यहाँ पे इंतजाम एक जन से फ़ाल कर दिए गए, मगर दांतों का शोबा अमराज जो है वो अभी तक यहाँ पे फ़ाल नहीं हो सका। उसकी वजह यह है कि पानी की जो सप्लाई है दांतों की सफाई के हवाले से वो यहाँ पे शुरू नहीं हो सकी, जिसके सबब जितने भी अफराद ऐसे जिन्होंने दांतों की सफाई करवानी है तो पानी की सप्लाई ना होने के सबब उन्हें जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और अलाइड अस्पताल जाना पड़ा है। हमारे साथ यहाँ पे मरीज मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी सर, किधर से आए हैं? राजा पार्क समनाबाद से क्या कहेंगे दांतों की सफाई के बारे में? वो कह रहे हैं कि अभी पानी की सप्लाई नहीं है, कुछ दिन लगेंगे, अब लाइट अस्पताल चलेंगे, उधर है इसका। अब आप लाइट जा रहे हैं? ज़ाहिर है उन्होंने स्टंप लगा के दी है और कहा है कि वहाँ चलेंगे। और बिल्कुल मरीजों को जो है वो लाइट अस्पताल भिजवाया जा रहा है, जिसके सबब मरीजों को जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और इंसानियत से अपील की जा रही है कि दांतों का अस्पताल है और पानी ही मौजूद नहीं, मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अज़ादार हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि बातें करोड़ों की, दुकान पकोड़ों की। डीएचक्यू अस्पताल चन्योट इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली सामने आ गई। अस्पताल में 2 हफ्ते से इंसुलिन ही खत्म, मरीज शदीद परेशानी में मुब्तला। अस्पताल इंतजामिया से इंसुलिन फराहम करने का मुतालबा कर दिया। हॉस्पिटल इंतजामिया से इंसुलिन फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। डीएचक्यू इंतजामिया शहरियों को इंसुलिन की फराहमी में नाकाम नज़र आ रही है। गुज़श्ता 2 हफ्तों से इंसुलिन का स्टॉक जो है वो ख़त्म हो गया है और ऐसे मरीज़ जिन्हें शुगर है और इंसुलिन की उन्हें अच्छा ज़रूरत है वो बार बार हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें इंसुलिन जो है वो नहीं मिल रही। बाहर भी अगर उन्होंने इंसुलिन जो है वो ख़रीदना है तो महंगी इंसुलिन है, वो ख़रीद नहीं सकते। यहाँ पर मर्द व ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि वो कहाँ से आए हैं और इंसुलिन मिल रही है या नहीं मिल रही, क्या मुतालबा करते हैं? लालिया जो आए हैं जी, सानू इंसुलिन ही मिल 2 साल तो मैं इंसुलिन ला रहे हैं तो सानू इंसुलिन नहीं मिलती, गरीब बंदे जी मिल नहीं रही, बड़ी परेशानी बन रही है तो ये हुण सानू मिलनी चाहिए जी इंसुलिन। हाँ, कहाँ से आए हैं? इंसुलिन मिली है? नहीं मिली, लालियां तो आए ऐसी नहीं मिली।
इंसुलिन ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ बिल्कुल जी, यहाँ पर मुख्तलिफ जो मरीज़ हैं जिन्हें शुगर है उन्हें यहाँ से इंसुलिन नहीं मिल रही। ताहम दूसरी तरफ एमएस का कहना है कि दोबारा से कोटेशनें जो है वो इसकी तैयार की जा रही हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इसका स्टॉक जो है वो मंगवा लिया जाए। और भी ख़वातीन मौजूद हैं। इंसुलिन मिली है जी? नहीं, कोई नहीं मिली। कितने अरसे से लगा रहे हैं? मैंने 5, 6, 7 साल हो गए। अच्छा, क्या कहते हैं, क्यों नहीं मिल रही? वो पैदा नहीं, खत्म हुई हुई है। अच्छा, कितने अरसे दिनों से ख़त्म हो गई है? पता नहीं, 20 दिन हो गए। साल तो महीने बाद वैसे आते हैं। अब इंसुलिन नहीं मिली है? हाँ, नहीं मिली। बिल्कुल जी, ख़वातीन का भी यही कहना है कि इंसुलिन के लिए आए थे और यहाँ पर जो है वो नहीं मिली। मरीजों का हॉस्पिटल इंतजामिया से इंसुलिन फराहम करने का मुतालबा। आजादार बाबर मुनीर हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की बेहंगम रवानी की वजह सिटी 41 सामने ले आया। 25 लाख आबादी वाले जिला में सिर्फ 45 एहलकारों की मदद से ट्रैफिक कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। आपको बता रहे हैं कि 25 लाख की आबादी है जिले में और सिर्फ 45 एहलकार जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक की बेहंगम रवानी की वजह सिटी 41 सामने ले आया। इसी वाले से हमारे साथ मुबशर हसन नकवी मौजूद है। मुबशर, इतनी बड़ी आबादी वाला शहर है और सिर्फ 45 वार्डन्स हैं, कैसे सारे कंट्रोल करते हैं? और हमें यह भी बताएगा कि जो मसरूफ तरीन शाहराहें हैं उनका क्या होता है, कितनी कितनी देर तक आवाम फंसे रहते हैं? जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग एक बड़ा जिला है जिसकी आबादी 25 लाख से जायद है और यहाँ पर जहाँ दीगर मसाइल हैं वहाँ पर ट्रैफिक एक बड़ा मसला है। खास तौर पर टोबा शहर की बात की जाए तो यहाँ पर ट्रैफिक बेहंगम ट्रैफिक की जो रवानी है उससे शहरी परेशान होते नजर आते हैं। टोबा टेक्सिंग के ट्रैफिक भी ब्लॉक रहती है क्योंकि रेलवे फाटक यहाँ पर रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त तो या सुबह स्कूल में आने के औकात उस वक्त भी खासी ट्रैफिक यहाँ पर जो है वो ब्लॉक रहती है। शोरकोट रोड की बात कर ली जाए, झंग रोड की बात कर ली जाए या फिर जाना रोड की बात कर ली जाए, ये तमाम तर मसरूफ और अहम तरीन शाहराएं हैं, लेकिन यहाँ पर ट्रैफिक के जो मसाइल हैं वो हल होते नजर नहीं आ रहे हैं। सिटी 41 ने एक खोज लगाई तो पता चला कि इस बड़े जिले में ट्रैफिक पुलिस के पास जो स्टाफ है उसकी तादाद ही इंतहाई कम है। 25 लाख वाले जिले में से भी बेशतर ऐसे हैं जो छुट्टी पर चले जाते हैं या फिर वो बेशतर ऐसे हैं जो दफातर में काम कर रहे हैं और आजकल जो PSL मैच चल रहा है उस पर ड्यूटी पर गए हुए लोग हैं। इसके साथ साथ भावलपुर में जो चोलिस्तान रैली चल रही है उसमें ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अपनी ड्यूटी करने गए हुए हैं, जबकि जो पंजाब पुलिस की भर्ती हो रही है वहां पर भी ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अपनी ड्यूटियां कर रहे हैं। मजमूई तौर पर सिर्फ 45 एहलकार बचते हैं टोबा टेक्सिंग में जो पूरे जिले की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। टोबा टेक्सिंग शहर की बात कर ली जाए तो यहाँ पर 8 से 9 ट्रैफिक एहलकार जो है वो 24 घंटे में अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। बिलाशुबा उनके लिए मुश्किल काम है ट्रैफिक को कंट्रोल करना, क्योंकि बड़ा शहर है। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मुस्तकिल तौर पर यहाँ पर 5 से 6 ट्रैफिक एहलकार हर वक्त चाहिए हो। शहबाज चौक पर ट्रैफिक का निजाम बेहतर अंदाज से चल सकता है, लेकिन मजबूरी तौर पर 45 ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मदद से पूरे जिले में ट्रैफिक को कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है, जिस पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी परेशान दिखाई देते हैं। और पुलिस अफसरान का ये कहना है कि इस हवाले से पहले ही चिट्ठी भिजवाई गई थी कि इस बड़े शहर में जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की कमी को पूरे करने के लिए जो इकदाम किए जाएं। बिलाशुबा एक तरफ भर्ती हो रही है, इस भर्ती के बाद भी कुछ मसाइल जो है वो कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये भर्ती इंतहाई कम नजर आती है। और शहरियों का ये कहना है कि शहबाज चौक हो या दीगर अहम मुकामात वहां पर ट्रैफिक का ब्लॉक रहना इंतहाई उनके लिए मुश्किलात का सबब बनता है, जिस पर उनका कहना है सरकार मौजूद ही नहीं, बेहंगम ट्रैफिक की वजह से आवाम शदीद परेशान नजर आती है। मुबशर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। मुल्क की मौशी हालात खराब, महंगी गैस और बिजली सनती सेक्टर को भी ले डूबी। फैसलाबाद में एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के मजीद 10 यूनिट्स को ताले लग गए। एम्ब्रॉयडरी सेक्टर से जुड़े ताजर हजरात शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं शराज भट्ट से। जी शराज, हालात के हवाले से बात करें तो इस वक्त इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ज़बू हाली का शिकार है। महंगी बिजली, महंगी गैस और कोई मराहत नहीं, जिसकी वजह से इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो ये कहा जाए कि इस वक्त टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, तो ये गलत नहीं होगा। और इस वक्त खास तौर बात करें एम्ब्रॉयडरी सेक्टर के हवाले से तो फैसलाबाद शहर के अंदर जो कि टेक्सटाइल का शहर है, सनतों का शहर है, यहाँ पर एम्ब्रॉयडरी के मजीद तकरीबन 8 से 10 यूनिट्स जो हैं वो बंद हो गए हैं। ये खाते बंद होने के हवाले से
ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. ہمارے ساتھ رانا عبدالغفور موجود ہیں جو کہ صدر ہیں فیصل آباد میں آل پاکستان ایمبرائڈری مشین ایسوسی ایشن کے. ان سے گفتگو کرتے ہیں. رانا صاحب بتائیے گا کیا حالات ہیں, اتنی مجبوری کے کھاتے بند ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن. بٹ صاحب اگر آپ کام کی بات کرتے ہیں نا, کام ہمارے پاس اتنا ہے کہ اتنی انڈسٹری جتنی ہے وہ اور بھی لگ جائے تو پورا نہیں ہوتا. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ جو کاسٹ ہماری نہیں کسی سمجھ میں آ رہی, 82 روپے سے اباب ہمیں بجلی کا یونٹ پڑ رہا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو یونٹ کے بند ہونے کی جو ہے نا اصل وجوہات ہیں. گیس مہنگی ہے, بجلی بہت زیادہ مہنگی ہے, ساتھ پیٹرول بھی یہ لوگ مہنگے کر رہے ہیں. یہ چیزیں جب تک کم نہیں ہوں گی کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی انڈسٹری چل سکے. پچھلے دن ایک تھوڑی سی امید ہوئی تھی کہ IMF کے ساتھ ان کے چل رہے ہیں مذاکرات کے, ٹیکسٹائل کو جو ہے وہ بجلی کم ریٹ پہ, رعایتی ریٹ پہ دی جائے گی, لیکن وہ بھی انکار ہو گیا. وہ امید ٹوٹنے کی وجہ سے جو سرمایہ دار ہے, جو انڈسٹریسٹ ہے, وہ بہت زیادہ پریشان ہے, نا امید اور مایوس ہو گیا. اب جو ایمبرائڈری سیکٹر کے مزید 10 یونٹس کو طے ہیں. شراز اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. وفاقی حکومت کی ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن سکیم برآمدگی شعبے کے لیے سود مند ثابت ہونے لگی. فیصل آباد میں ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ سینکڑوں صنعت کار مستفید ہونے لگے. کلیکٹر کسٹم اصدق افضل کا کہنا ہے برآمد کنندگان مصنوعات کی تیاری کے لیے خام بغیر کسی ٹیکس اور ڈیوٹی کے خرید رہے ہیں. تفصیلات کیا ہیں عمیر عصمت سے جانتے ہیں. بتائیے گا عمیر, مزید ان کا کیا کہنا تھا؟ جی, وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکسٹائل سمیت برآمدی شعبے کو ٹیکسز اور ڈیوٹیوں میں ریلیف فراہم کرنے کے لیے ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن سکیم جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے. اس سیکٹر کو ایکسپورٹ فیسیلیٹیشن سکیم سے کیا فوائد ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں, اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کلیکٹر کسٹمز اصدق افضل صاحب موجود ہیں. ان سے بھی اس حوالے سے بات کرتے ہیں. سر, کیا کہنا چاہیں گے جب سے EFS شروع ہوئی ہے, جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے یا ایکسپورٹ سیکٹر ہے, اس کو اس کے کیا فوائد ہو رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ سٹی 41. جی, سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو ایکسپورٹ کرنے کے لیے خام مال درآمد یا لوکلی پرچیز کرنا پڑتا ہے, اس کی ترسیل میں جو ٹیکسز ہیں وہ معاف کیے گئے ہیں. جو لوگ اس اسکیم میں رجسٹر ہو جائیں گے, اپنے ریٹرنز فائل کریں گے اکارڈنگلی, وہ اپنے اگلے سپلائر کو 0 ریٹ انوائس دے سکتے ہیں. اور اس طرح سے ریفنڈز جو بہت زیادہ جنریٹ ہوتے تھے, پھر ریفنڈز کی لائن میں لگنا پڑتا تھا, وہ چیز ختم ہو گئی ہے. اور فردر بھی اس کے اندر ایک جو پروونشل ریونیو ہے, سیس ہے, پنجاب ریونیو سیس, جو کہ صوبے سندھ سے پنجاب کی طرف آتے ہوئے پنجاب کے کاروباری طبقے کو دینی پڑتی ہے. ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کی بڑی تعداد اسکیم میں رجسٹر ہو رہی ہے. عمیر عصمت ہمارے ساتھ موجود ہے, بہت شکریہ تفصیلات کے لیے. اور یہاں آپ کو بتائیں, فیصل آباد میں گزشتہ 5 سال کے دوران زکوٰۃ و عشر کے فنڈز میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے. زکوٰۃ و عشر کمیٹیوں کے سالانہ آڈٹ 2022-23 میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. مزید کیا تفصیلات ہیں, جان لیتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران. گزشتہ 5 سالوں کا زکوٰۃ عشر کمیٹیوں کا آڈٹ کیا گیا ہے. فیصل آباد سمیت 36 ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹیوں کے آڈٹس میں مبینہ طور پر سرکاری فنڈز میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. بات کریں فیصل آباد کی, تو فیصل آباد میں گزارہ الاؤنس کی مد میں جو نابینا افراد کو رقوم دینی تھی, اس رقوم میں بھی بے ضابطگی سامنے آئی ہے, اور 21 لاکھ کی رقوم میں بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے احساس پروگرام کے ساتھ جو جوائنٹ کیا گیا تھا, اس رقوم کی مد میں بھی 20 کروڑ کی بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئی ہیں. اور زکوٰۃ کمیٹیاں جو مستقین تھی, ان کی لسٹیں جو ہے وہ فراہم کرنے میں ناکام رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ RSC اور BHU کو جو ہے زکوٰۃ فنڈ سے ایک رقوم جاری کی جاتی ہے, جس سے مفت علاج و معالجہ کی حوالے سے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں. وہاں پر 79 لاکھ کی بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ کمیٹیاں جو ہے وہ 2019 سے 2022 تک کی تمام جو آڈٹ ماہانہ وظائف کی مد میں لاکھ کی رقوم میں بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں. عمران اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. فیصل آباد میں LPG سلنڈر کی غیر قانونی دکانوں کی بھرمار. غیر قانونی دکانوں پر بغیر اجازت نامے کے LPG فلنگ جاری. ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی. سلنڈرز کی ایکسپائری, بنیادی پیرامیٹرز کی نظر انداز کیے جانے لگے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ بنیادی پیرامیٹرز بھی نظر انداز کیے جانے لگے. فیصل آباد میں LPG سلنڈرز کی غیر قانونی دکانوں کی بھرمار ہے.
غیر قانونی دکانوں پر بغیر اجازت نامے کے LPG ریفلنگ جاری ہے، جبکہ ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بن گئی ہے۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ فیصل آباد سے محمد علی نارو موجود ہیں، اور ان کے علاوہ جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہے خلزہ لیاقت۔ سب سے پہلے رخ کریں گے فیصل آباد کا، جہاں پہ علی نارو ہے۔ علی، بتائیے گا یہ معاملہ کیا ہے؟ غیر قانونی طور پر ریفلنگ جاری ہے، انتظامیہ کہاں سوئی ہوئی ہے؟ یہ جو شہری ہیں ان کی جان سے کھیلا جا رہا ہے۔ سریعام جو غیر قانونی ریفلنگ سٹیشنز ہیں LPG کے، وہاں پر کاروبار جاری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شہر بھر میں جگہ جگہ پر بغیر پرمٹ، بغیر اجازت نامے کے ریفلنگ کی جا رہی ہے۔ گیس سلنڈر کی جو دکانیں ہیں وہاں پر نہ تو سلنڈر کی ایکسپائری چیک کی جاتی ہے اور نہ ہی بنیادی جو پیرامیٹرز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے۔ گزشتہ 2 ماہ قبل بھی فیصل آباد میں بڑا حادثہ پیش آیا جامعہ چشتیہ چوک میں، جب پوری کی پوری جو سلنڈر کی ریفلنگ پوائنٹ ہے اس کو آگ لگی اور اس نے اپنی اطراف کی دکانوں کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ ابھی بھی وہی سلسلہ جاری ہے شہر بھر میں، دن دہاڑے ہو یا رات کے اوقات میں ریفلنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ اس وقت میں جھال پر موجود ہوں، ستیانہ روڈ کا اہم شہر ہے۔ عقیل آپ کو دکھا بھی سکیں کہ یہاں پر بھی جو ریفلنگ کی دکانیں ہیں وہ اپنا کام جوں کا توں جاری رکھی ہوئی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ضلعی انتظامیہ فیصل آباد جو بڑا شہر ہے، صنعتی شہر ہے، بڑی آبادی ہے، لیکن پوچھ گچھ کسی کی طرف سے نہیں ہے۔ ریفلنگ کا عمل جاری ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ شہری بھی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ جناب بتائیے گا، بڑا ہی خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے بغیر اجازت ناموں کے، کیا کہیں؟ نیچرلی یہ بالکل غلط ہے، غیر قانونی ہے، اور گورنمنٹ کو اور خاص طور پر فیصل آباد کی ایڈمنسٹریشن کو ایکٹیولی ایکشن لینا چاہیے اور اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے تاکہ کوئی مزید حادثہ نہ ہو سکے، اور اس کو لائسنس کرنا چاہیے۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو کوئی پالیسی بنانا چاہیے، اس پالیسی کے تحت اگر ان کو الاؤ کرنا ہے تو ان کے تمام سیفٹی میجر چیک کر کے پھر ان کو الاؤ کیا جائے۔ بالکل، جو سیفٹی میئرز ہیں وہ چیک کیے جائیں، حفاظتی جو پیمانے ہیں ان کو پورا کیا جائے، لیکن ایسا ہوتا کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے شہر بھر سے۔ عوام کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی میئرز کو چیک کیا جائے۔ اسی والے سے خلزہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ خلزہ، بتائیے گا کیا انتظامیہ پھر سے کسی بڑے حادثے کی منتظر ہے کہ حادثے ہوں، عوام کو نقصان پہنچے، اس کے بعد کارروائیاں کی جائیں گی؟ کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، فیصل آباد میں اگر بات کی جائے LPG گیس جو ہے وہاں پہ سلنڈر جو ہے بڑھے جا رہے ہیں۔ اکثر جو ہے حادثات جو ہیں دیکھنے میں آتے ہیں۔ LPG گیس سلنڈر جو ہے اس کی ایکسپائری وغیرہ نہیں دیکھی جاتی، جس کی وجہ سے اکثر جو ہے سلنڈر وغیرہ پھٹ جاتے ہیں۔ بہت زیادہ نقصان جو ہے وہ ہوتا ہے، لیکن کھلے عام جو ہے وہ دکانیں جو ہیں وہ اس کو بیچ رہی ہیں، اور ضلعی انتظامیہ جو وہ لمبی تان کر سو کہ ان کی طرف کوئی توجہ دکھائی نہیں دے رہی۔ شہری میرے ساتھ موجود آئیں گے، ان سے حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، LPG گیس جو ہے کھلے عام جو ہے وہ بیچی جاتی ہے، سلنڈر اکثر پھٹ جاتے ہیں، آگ لگ جاتی ہے مختلف علاقوں میں، کیا کہیں گے؟ ابھی پچھلے اگر بات کی جائے میرپور بازار کے ایک علاقے میں ایک دکان جو ہے وہ پوری بلاسٹ ہو گئی تھی، تو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اس میں یہ ہے کہ دیکھیں، یہ جو ہمارے سلنڈر جو ہیں یہ بالکل نکارہ اور پرانے ہوتے ہیں، زنگ آلود ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ حادثے کا باعث بنتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے۔ یہ ویسے ناجائز کام ہے اور یہ شہر سے، آبادی سے اس کو نکالا جائے تاکہ یہ حادثے کا باعث نہ بنے۔ یہ ذمہ دار یہ دکاندار لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ موت کی سولی پہ دوسرے لوگ چڑھ جاتے ہیں۔ اس کو ختم کرنا چاہیے، یہ شہر سے باہر نکال لیں، اور اس چیز کو بالکل گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے۔ یہ سلنڈر جو ہیں یہ زنگ آلود ہیں، اس کا چیک اینڈ بیلنس کریں اور نئے سلنڈر رکھیں، ان کو ختم کریں۔ جی بالکل، ایک اور شہری جو میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا، LPG جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اس کی جگہ جگہ دکانیں جو ہیں وہ اس کو بیچ رہی ہیں، مشکل حادثات جو ہیں وہ ہم لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں، کبھی سلنڈر پھٹ گیا، کہیں آگ لگ گئی، لیکن پھر بھی جو ہے اس کا سرے عام جو ہے اس کا خرید و فروخت ہو رہا ہے، کیا کہیں؟ جی سب سے پہلے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو اس کی طرف توجہ دی جائے، اور یہ آئے دن کبھی کسی جگہ پہ دھماکہ ہوتا ہے اور کبھی کسی جگہ پہ، خدا رہا اس کو ذرا کنٹرول کیا جائے، یہی کہ بالکل شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد حادثات ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی، اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہریوں نے بھی یہ اپیل کی ہے کہ انتظامیہ نوٹس لے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ علی نارو اور خلزہ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ تفصیلات کے لیے۔ فیصل آباد شہر میں LPG مافیا بڑا خطرہ بننے لگا۔ شہر میں 553 دکانوں میں سے 90% پر گیس کی ریفلنگ۔ چیئرمین LPG ایسوسی ایشن عرفان کھوکھر کی شہر کو حادثات سے محفوظ بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات۔ اس حوالے سے ملاقات میں کیا باتیں زیر بحث ہوئی، وقاص بیگ سے جانیں گے۔ وقاص، بتائیے گا۔
ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر کاشف رضا عوان کی زیر صدارت ایل پی جی ایسوسی ایشن اور سول ڈیفنس عملہ سمیت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا ہے، جس میں فیصل آباد شہر کو حادثات سے محفوظ بنانے کے حوالے سے تمام تر اقدامات پر عملی طور پر قدم اٹھانے کے حوالے سے جو ہے فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ کوئی بھی شہر بھر میں نئی ایل پی جی کے بزنس کی دکان کھولی جائے گی تو وہ ڈی سی آفس کی منظوری کے بغیر نہیں کھولی جا سکے گی۔ چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایل پی جی ایسوسی ایشن کے بھی، ان سے بھی پوچھیں گے۔ ایل پی جی کا کاروبار اور یہاں پہ سیف سٹیز کے تعلق سے آج جو میٹنگ تھی، بالکل ہم ڈی سی آفس کے کمپلیٹلی ساتھ ہے۔ جو ڈی سی آفس کے ایس او پی بنے ہوئے، ہوٹل، تندور، سکول، بیسمنٹ کے پاس کوئی دکان ہوگی، آج سے اس کے خلاف نمبر 1 کریک ڈاؤن ہوگا، اور 2021 کے بعد جو دکان بھی کاروبار ایس او پی کے مطابق کاروبار کرنا چاہے گی وہ اس کو اجازت لینا لازمی ہوگی۔ آپ باقی سول ڈیفنس کے آفیسرز میں جو سول ڈیفنس فوری طور پر ٹریننگ کر رہے ہیں، جو ایس او پی اس پہ انشاءاللہ فوری طور پر عمل کریں گے۔ سی ڈی او صاحب موجود ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا کہ ایسے تمام افراد جو حادثات کا باعث بھی بنتے ہیں، ماضی میں ایسے حادثات ہوتے رہے ہیں، ان کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے گئے ہیں کس طرح سے ان کو فلفل کیا جائے گا؟ ہمارا جوائنٹ ایک وینچر ایک ہی ہے، ایک کوشش ایک ہی ہے کہ یہ ایک رسکی کاروبار ہے اور میکسیمم سیفٹی کے اندر اس کو دائرہ کار کے اندر لایا جائے۔ ٹکینٹنگ ریفلنگ جو ہے وہ غیر قانونی ہے، اس پہ جو کارروائیاں ہیں وہ جاری رہیں گی۔ اس کے علاوہ جو نیا شاپ بندہ بناتا ہے اس کے لیے ہم ایک طریقہ کار وضع کر رہے ہیں کہ وہ سول ڈیفنس کی ٹریننگ حاصل کرے، ایک جو ایس او پی 2021 ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے، اور ڈی سی وکاس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ کہ فیسکو کا نئے گریڈ اسٹیشن کی تعمیر کے لیے اہم فیصلہ، بورڈ آف ڈائریکٹر کی نئے منصوبوں کے لیے بجٹ کی منظوری۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اویس علی سے۔ جی اویس۔ بالکل، فیسکو کی جانب سے نئے بجلی کے منصوبہ جات کی تعمیر کو ممکن بنانے کے لیے جو ہے وہ بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے۔ فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز کی جانب سے 80 کروڑ روپے سے زائد کی بجٹ کی منظوری دے دی گئی ہے، اور فیسکو کے شعبہ فائنانس کو جو ہے وہ ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں کہ 80 کروڑ روپیہ فیسکو میں نئے گریڈ اسٹیشن، نئے فیڈرز کی تعمیر کے حوالے سے مختص کیا جائے تاکہ صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے مطابق سسٹم میں اپ گریڈیشن کو یقینی بنایا جا سکے۔ 80 کروڑ روپے کی خطیر رقم سے فیسکو میں نہ صرف نئے فیڈرز کی تعمیر ممکن ہوگی بلکہ نئے گریڈ اسٹیشنز کی تعمیر کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ اسی حوالے سے فیسکو حکام کا یہی کہنا ہے کہ صارفین کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر سسٹم شعبہ فائنانس کو منصوبوں کے لیے 80 کروڑ مختص کرنے کی اویس اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ جنگ میں کھاد کی کمی کا فائدہ اٹھانے کے لیے منافع خور بھی میدان میں، منافع خوروں کی جانب سے کھاد مہنگے داموں فروخت کرنے کا انکشاف۔ اسی پر بات کریں گے اویس سے۔ اویس بتائیے گا۔ کھادوں کے بحران کے حوالے سے جو ہے وہ محکمہ زراعت کی جانب سے جو ہے وہ اقدامات کا عمل ممکن کیا جا رہا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ناصر سیال میں موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سر بتائیے گا، کھادوں کی جو ہے قیمتوں میں بھی جو ہے اضافے کا اندیشہ ہے، جبکہ ایک بار جو ہے وہ کاشتکاروں کو بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے حوالے سے کیا پالیسی اپنائی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے کچھ سالوں کی نسبت اس سال ہم نے کافی بہتر انتظامات کیے اور سارے ذمہ دار بھائیوں کو وقت پر کھاد دی اور اچھی فصلیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو اب جو ہے تقریباً 1-2 دن سے جو ہے وہ بکنگ کا مسئلہ تھا، اب وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے اور ہماری بکنگ دوبارہ ہو رہی ہے۔ کچھ کمپنی نے اپنے ریٹ بڑھائے ہیں تو ابھی ان کا نوٹیفیکیشن ہو رہا ہے، باہر کی سپلائی بہتر ہو گئی ہے اور ذمہ داروں کو روزانہ کی بنیاد پہ کھاد مل رہی ہے، تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کھاد کی کمی کا فائدہ اٹھانے کے لیے منافع خور میدان میں آ گئے ہیں، اس حوالے سے اویس خان آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔